191 نمبر ان کا جو بیان ہے یوٹیوب پہ موجود ہے، اس کا عنوان انہوں نے رکھا جی کہ حجیت حدیث کے حوالے سے اہل قرآن اور اہل حدیث کی حقیقی علمی خرابیاں۔ کہتے ہیں اہل قرآن میں خرابی ہے کہ وہ حدیث کا انکار کرتے ہیں، اور اہل حدیث میں بھی علمی خرابیاں ہیں۔ بیان تو انہوں نے ایک ہی کی ہے، ویسے خرابیاں کہہ دیا، عنوان خرابیاں رکھا، لیکن ایک ہی خرابی بیان کی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ حجیت حدیث کے حوالے سے کام کا تاریک پہلو اور گمراہ کن حقیقت یہ ہے کہ اہل حدیث کو ماننے میں حد سے آگے گزر گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ اہل قرآن اور اہل حدیث دو ایکسٹریمز ہیں، دو انتہائیں ہیں۔ اہل قرآن بھی انتہا پسند ہے اور اہل حدیث بھی انتہا پسند ہیں۔ کہتے ہیں بیسیکلی تو ایکسٹریمز نہیں تھیں، لیکن اس وقت بن چکی ہیں، اور یہ بھی ان کا دعویٰ خود ان کی زبانی غلط ہے، کیونکہ اس دعوے کی بنیاد جو انہوں نے بنائی ہے وہ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے ایک قول منسوب کی ہے، اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ تو امام ابن سیرین تو تابعی ہیں، تو یہ تو حدیث کی بیسٹ تھی، اہل حدیث کی بیسٹ تھی جس پر وہ حملہ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایکسٹریم اب بنی ہے، پہلے نہیں تھی۔ بہرحال امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ پر انہوں نے ایک غلط بیانی کی ہے، ایک قول خود ہی منسوب کر کے ان کی طرف اپنی طرف سے بغیر حوالے کے ایک قول ان کی طرف منسوب کر کے اور ان کے خلاف اپنا زہر انہوں نے اگلا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ امام ابن سیرین کا ایک قول بڑا مشہور ہے، اللہ کرے اس کی سند ضعیف ہو، پہلے سند تلاش تو کرو، ضعیف تو بعد میں ہونی ہے نا، یہ صحیح ہونی ہے۔ اگر صحیح ہوگی تو ابن سیرین کے لیے بڑی آزمائش ہے، اور انہوں نے وہ قول امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف بہت یعنی ایک طنز اور ان پر طعن کرنے کے لیے پیش کیا، اور اسی بیان میں یہ انشاءاللہ ریفرنس ویڈیو میں یہ سارے کلپس ان کے آپ کو مل جائیں گے۔ اسی بیان میں کہتے ہیں کہ اہل حدیث علماء کو میں نے دیکھا ہے کہ جھوٹی روایتیں بیان کر کے چلے جاتے ہیں اور بڑے بڑے مبلغین بنے ہوئے ہیں، ہم تو کاؤنٹر چیک کرنے کے لیے انٹرنیشنل نمبر بتا دیتے ہیں کہ جا کر چیک کر لیں۔ کہتے ہیں اہل حدیث علماء حوالہ نہیں دیتے، ہم انٹرنیشنل نمبر بتاتے ہیں۔ میری انجینئر صاحب سے اس ویڈیو کی وساطت سے التماس ہے کہ انجینئر صاحب اللہ کے لیے انٹرنیشنل نمبر بتانا تو دور کی بات ہے، یہ جو امام ابن سیرین کے ذمے آپ نے قول لگایا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ قرآن سنت کا محتاج ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ امام ابن سیرین نے یہ کہا کہ قرآن سنت کا محتاج ہے اور یہ توہین ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ قول امام ابن سیرین کا ہے، اور کہتے ہیں بڑا مشہور قول ہے۔ اللہ کے لیے اس کی کوئی انٹرنیشنل نمبرنگ تو دور کی بات ہے، ہمیں اس کی کوئی لوکل نمبرنگ ہی بتا دیں، کوئی لوکل نمبر ہی بتایا ہوتا، کسی ایک کتاب کا حوالہ دیا ہوتا۔ اللہ جانتا ہے امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے یہ قول بالکل منقول اور مروی ہی نہیں ہے۔ کس محدث نے ذکر کیا اور کس کتاب میں ذکر کیا کہ آپ حوالہ دیں گے؟ آپ کو قیامت تک کے لیے مہلت ہے اور آپ کو دعوت فکر ہے، اللہ کے لیے آپ راہ ہدایت پر آ جائیں، ہم آپ کی ہدایت کے متمنی ہیں، ہماری آپ سے کوئی ذاتی دشمنی اور عداوت نہیں ہے، ہم اب بھی آپ کی خیر خواہی چاہتے ہیں۔ دیکھیں امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قول نہ فرمایا ہے، نہ کسی ضعیف حدیث سند سے، نہ کسی صحیح سند سے، بلکہ کسی امام نے اپنی کسی کتاب میں ابن سیرین سے یہ قول ذکر ہی نہیں کیا، کیوں جی؟ لیکن انہوں نے کہا ابن سیرین کا بڑا مشہور قول ہے۔ وہ کہاں مشہور ہوا؟ آپ کے دماغ میں مشہور ہوا ہوگا، اہل علم کے پاس تو مشہور نہیں تھا، بلکہ غیر مشہور بھی نہیں ہے ہی نہیں سرے سے۔ تو بہرحال یہ ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کی حقیقت۔ تو علماء حدیث کے بارے میں جب انہوں نے طعن کی اسی بیان میں، وہ آپ ویڈیو میں ریفرنس ویڈیو میں دیکھیں گے، اسی ویڈیو 191 نمبر مسئلے میں ہی یہ طعن کی، اور یہ طعن خود اپنے اوپر ہی فٹ ہوگی کہ جو حوالہ نہیں بتاتا وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ وہ تو ڈنڈی مار رہا ہوتا ہے۔ ایسے ہی نا انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ ڈنڈی مارنے کے لیے حوالہ نہیں دیتے، تو یہاں بھی انجینئر صاحب نے حوالہ نہیں دیا اور یقیناً